کیا کریں, بات آ گئی ہے. ایک دیہاتی گیا, کسی قاری صاحب کو دیکھا, قاری صاحب کسی بچے کو کہہ رہے ہیں کمبخت تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا, یعنی انسان بنائے, تربیت کی. وہ دیہاتی بڑا حیران ہوا, ابھی یہاں گدھوں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں. وہ بیچارہ, اس کو نہیں پتا تھے شہری زبان کے محاورے, تو وہ اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو, قاری صاحب اس کو بھی. اب قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بیوقوف ہے. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ, مسالہ لگانا پڑے گا, انسان بن جائے گا. اب وہ 3-4 دن کے بعد آیا, قاری صاحب میرا گدھا انسان بن گیا. اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگ گیا تھا, وہ نارمل انسان نہیں اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, اور وہ جونپور کا قاضی بن گیا, جج بن گیا ہے. چھوٹا نہیں ہوتا نا, جج تو بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب وہ جو جونپور کا جج ہے نا, وہ تیرا کیا ہے, وہ تیرا بیٹا ہے, جو سوری تیرا گدھا ہے, جو ہے نا, میں نے جونپور کا جج بنا دیا اس کو. اب یہ گیا جونپور, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے, یوں کر کے بلا رہے, قاضی کو غصہ آیا, کیا مسئلہ ہے بھائی, پھر گھاس لایا نا, ہوش ہوش, ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب کو غصہ ہے, کیا کر رہے, کہہ رہے زیادہ غصہ نہیں کر, تو ہے تو گدھا, تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں, مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں. 6 نمبر ہو گئے, پھر صبح و شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو جنید جمشید کو بھی حضرت مولانا نے مسالہ لگا کے بہت زیادہ مسالہ, یہ 30 دفعہ جو مسالہ لگا نا, ٹھیک ہے نا, اس میں پپیتا بھی لگایا انہوں نے, ٹھیک. تو وہ پھر توبہ کر لی اس نے سچی, اور موت کس پر ہوئی ہے, توبہ پر. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے. اگر وہ اسی داڑھی کٹائی ہوئی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی. وہ جو 2 دفعہ داڑھی رکھی وہ قبول نہ ہوتی, لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑھی بڑھ چکی تھی, تو وہ 2 دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ معاف ہو گیا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے, کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا. کتنا بڑا مولانا کا احسان ہوا نا, ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو بھائی اگر کچھ چیزوں میں وہ آپ کی پالیسیوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں, آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا, بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا, تو اگر وہ چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کو جو ہے نا کچھ تعریفی کلمات کہہ دیے جو ان کی رائے میں صحیح ہوں گے, دوسروں کی رائے میں صحیح نہیں ہوں گے, تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے نا. تو آپ کہہ دو بھائی, زیادہ زیادہ یہ کہہ دو مولانا نے یہ اچھا نہیں کیا, عمران خان کو تو ہم پسند نہیں کرتے, خام خواہ میں جا کے اس کی تعریفیں کر دی, بس اتنا کافی ہے. اتنا اعتراض بولو بھائی کافی ہے کہ یار یہ مولانا کا مجھے ادا اچھی نہیں لگی. باقی اس حیثیت سے کہ وزیر اعظم سے ملنا, اس پہ تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا ہے, نجاشی کے پاس پناہ کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے ہیں پناہ لینے کے لیے, اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے. حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھی, مسلمان ہو گیا وہ. اگر وہ یہ کہتے نجاشی کون ہے, وہ تو عیسائی بادشاہ, ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس. ہرقل کے پاس خط بھیجا, سفیر گئے ہیں. تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں, استغنا بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے. نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی گئے ہیں. تو میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے علماء نے فتوے دیے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے, یہ کافر ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے, تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے, اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا. مزید یہ علماء سے دور ہو جائے گا. سب وہ جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے, شہزادوں کے قریب گئے. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ. کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میدان حشر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت جب تک یہ نہیں جائے, اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے. کتنی بڑی یعنی شہزادے کو آپ مجدد الفسانی پر بھی فتویٰ لگاؤ گے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن مجدد الفسانی نے ایسا کام کیا کہ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے.
اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی، اینڈ بہت اچھا تھا اس کا. اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو امن سے بھر دیا اور کتنی زبردست حکومت کی، اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارا کرتے تھے عالمگیر. ٹوپیاں بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، ٹوپیاں بنا. بادشاہ ہندوستان کا، جس میں برما بھی آتا تھا، جس میں بنگلہ دیش بھی اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا ہے، اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ ٹوپیاں بن کے. تو یہ مجدد الافسانی کی محنت تھی. تو میرے بھائی، جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفایہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں، اور قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بدگمانی، آپ کو حضرت کی، مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، 100% ہو سکتی ہے. انسان ہے، بشر ہیں، علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی. ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے. اول تو ضرورت کیا ہے؟ آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ضروری ہے کہ تبصرہ کرو. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ، میں کہا مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی، اب انہیں سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا. تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار مولانا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے؟ اختلاف ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بس ختم. لیکن وہی بات ہے، جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو، اور دوسرے جو آپ کی سیاست کے میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت ثری نہ پہنچا دینا زمین کے پستیوں میں، اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا. یوٹیوب اور فیس بک پہ، اور فیس بک پہ یہ یوٹیوب سے بھی زیادہ ہے. ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر میں اضافہ، بولو بھائی، نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اضافہ؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ حق بات تو ہے، لیکن اس حق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ کہ جو قریشی لوگ ہیں وہ بولیں گے کہ یہ نبی جو ہے انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی کیا کر دیا؟ تبدیل. تو ان کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے، وہ اسلام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بیت اللہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، بیت اللہ اس جہت کا نام ہے. اور طواف حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے، تو طواف میں پورا بیت اللہ کور ہو رہا ہے. تو صرف دیوار کھڑی کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کو آپس کے اختلاف اور انتشار سے بچانا، کنفیوژن سے بچانا، یہ زیادہ اہم ہے نبی کی نظر میں، بنسبت اس کے کہ بیت اللہ کو وہاں تک تعمیر کیا جائے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایسے بھی ہمیں موقع ملتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی گئی. تو یہ بڑی حکمت اور مصلحت کا کام ہوتا ہے کہ کہاں پبلک کی پرواہ کرنی ہے اور کہاں پرواہ نہیں کرنی. تو یہ ساری چیز گھومتی اس کے گرد ہے. اصول یہی ہے کہ جہاں اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کے حق بیان کرنے سے حق پروموٹ نہیں ہو رہا. جیسے آپ کسی کی برائی لے کے بیان کر دو، خودکشی کا واقعہ ہوا، آپ نے سب کو بتا دیا، تو جنہوں نے نہیں بھی کی ان کو بھی خودکشی کرنے کا خیال آنا شروع ہو جائے گا. جیسے میڈیا بتاتا رہتا ہے یہ تیزاب پھینکنے کے واقعات. او بھائی، اگر کسی گاؤں میں اللہ نہ کرے کسی بچی پہ تیزاب پھینکا ہے تو بس چپکے سے جا کے FIR کٹوائی جائے اس کے خلاف، اس مجرم کو پکڑ کے عبرتناک سزا دی جائے. اس کو جب آپ نیوز میں بہت زیادہ اچھالیں گے تو ظالم مردوں کے دل میں یہ آئے گا کہ یار یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. اور اس کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، اس نے بھی ٹوپیاں کرائیں، خوب پیسے ویسے بیلنس خوب ڈلوا دیے، پھر اس کو آپ سے زیادہ مالدار ملا، اس نے آپ کو ٹھینگا دکھایا، پتلی گلی سے نکل لی. تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ پھر یہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر وہ بھی کہتے ہیں تجھے اپنے حسن سے بڑی متاثر ہے. تو حالانکہ اس کی یہ سزا، بولو بھائی، نہیں بنتی، بلکہ کوئی سزا بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوتا تو اس سے پہلے کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو مانتا ہی نہیں ہے. جیسے اسلام سودی ایگریمنٹ کو نہیں مانتا. جیسے آپ نے ستار بھائی سے قرضہ لیا 1 کروڑ روپے، پیپر پہ آپ نے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیا، 10 لوگوں کو گواہ بنایا کہ میں جب ٹائم
1 کروڑ روپے کو جب میں واپس کروں گا تو میں 2 لاکھ روپے سود کے بھی دوں گا. ایگریمنٹ بھی کر لیا, زبان بھی دے دی, قرآن پہ ہاتھ بھی رکھ کے ایگریمنٹ ہو گیا, اور 4 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا, لیکن اسلام پھر بھی اس ایگریمنٹ کو کیا کرتا ہے؟ کالعدم. ستار بھائی جب آپ سے پیسے لینے کے لیے آئیں گے 1 کروڑ سے زیادہ ان کو لینے کی اجازت نہیں ہے. کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں جن کو اسلام کالعدم قرار دیتا ہے, وہ ایگریمنٹ مانتا ہی نہیں اسلام. سودی ایگریمنٹ کو اسلام کیا کہتا ہے؟ کالعدم. چاہے کتنی قسمیں کھائی ہوں, اسلام پھر بھی آپ کو کہے گا بھائی آپ اصل رقم لوٹاؤ, جو 2 لاکھ آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے وہ آپ مت دو گے, گناہگار ہو گے آپ. اس لیے بینکوں سے جو لوگ لون لیتے ہیں نا سودی, تو ہم ان کو کہتے ہیں اصل رقم لوٹاؤ باقی پی جاؤ. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ سود آپ پر دینا لازم نہیں ہے, تو پی سکتے ہو آپ. اسلام کی ٹھیک ہے, یہ قانونی پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے بینک سے اگر قرضہ لیا اور سودی ایگریمنٹ کیا, بہت برا کیا, تو آپ جب اصل رقم آپ نے اگر لوٹا دی ہے تو پھر اضافی آپ پر لوٹانا لازم نہیں ہے, کیونکہ سورہ بقرہ کی صاف آیتیں ہیں فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, جتنا اصل مال تھا بس وہ لوٹاؤ گے, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تو نہ بینک کو نہ کسی کو بھی, تو اصل رقم لوٹاؤ, پتلی گلی سے آپ نکل سکتے ہیں اسلام اکارڈنگ ٹو شریعہ. تو اسی طرح یاد رکھو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے, یہ جو ایگریمنٹ ہے, دوستیاں, میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, میں تمہیں بیلنس ڈلوا کے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ, میرے پاس فون آتے ہیں کہ بھائی وہ اس نے, میں نے اس سے وعدے کیے تھے, اتنے یہ کیے تھے, وہ کیے تھے, تو اب میں کیا کروں؟ میں کہ کوئی ان کی کوئی حیثیت, بولتے کیوں نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت. ایزی لوڈ میں کل 500 کا بیلنس ڈلواؤں گا, نہیں ڈلواؤ بیلنس, اتنا فری کرنے کی ضرورت, بولو نا, نہیں. اپنی والدہ کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو, اپنی ہمشیرہ بہن کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو, اپنی بیٹی کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو. گرل فرینڈ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. اس سے کہو بھائی ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوگی, شادی کرنی ہے, آ جاؤ مفتی صاحب الفلاحیہ مسجد میں نکاح پڑھاتے ہیں, آ جاؤ, نکاح کے لیے ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں. اب تو ہول سیل کے حساب سے دھڑا دھڑ ماشاء اللہ نکاح ہو رہے ہیں, ابھی 5 نکاح ہوئے ہیں ماشاء اللہ جمعے میں. تو وہ لوگ, اب تو مجھے لگ رہا ہے لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اب, یا شاید میرے پاس بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں, یہی وجہ لگ رہا ہے. تو اتنے ماشاء اللہ وہ نکاح دھڑا دھڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب آئے, ابھی مجھے نہیں پتا تھا ان کی دوسری شادی ہے, لال سرخ ماشاء اللہ پٹھان تھے, وہ لگ رہا تھا پٹھان ہے, یورپ سے آئے تھے, لال سرخ ٹماٹر جیسے. میں نے نکاح پڑھا دیا, مجھے نہیں پتا تھا دوسری شادی ہو رہی ہے. نکاح پڑھایا, پھر آئے اور مجھے کھجوریں بھی گفٹ میں دیں, اور ایسے خوشی سے ماشاء اللہ میری شادی ہوئی ہے, بالکل زبردست خوش. اور پتہ ہے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا, اور لال سرخ نا ایسے خوش سواد کے ہوتے ہیں نا جیسے. تو میں نے دوسری کی ہے بیوہ سے. آپ کے بیان سن کے, ابھی اسی جمعے کی بات ہے, آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. بار بار بتا رہے ہیں بیوہ سے کی ہے دوسری شادی, اور یہ تو بالکل ینگ لڑکا, میرا خیال ہے 25 سال عمر ہوگی. تو میں نے کہا پہلی کو پتہ, کہہ رہے نہیں اس کو نہیں پتا. میں نے کہا بیٹا میں نے کہا یہ جو آپ لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا ابھی, یہ جو آپ کے چہرے پہ سرخی آئی ہوئی ہے, خوشی کی لہریں, یہ ابھی جب پتہ چلے گا یہ ساری خوشیاں کیا ہو جائیں گی, یہ کافور ہو جائیں گی. ہدیے ودیے اس کے بعد مجھے آ کے دیتے آپ, یہ جو کھجور, آپ اجوا کھجور کا بڑا خوبصورت ڈبہ دے کر گئے ہو. میں نے کہا یہ جب پتہ چل جائے نا اس کے بعد دیتے تو مجھے خوشی ہوتی, یہ ابھی یہ تو بھی پتہ ہی نہیں ہے بھائی, ابھی تو پتہ چلے گا, پکڑے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کیا ہوگا. تو اور کرونا کے دنوں میں کر لی یار بھائی امیون سسٹم ابھی تو بڑھانا ہے نا آپ کو. کرونا کے خلاف اگر بیماری ہو گئی, آپ ٹینشن میں ہو, وہ تو کرونا پھر مار دیتا ہے انسان کو. تو خیر بڑی ہمت کی, بیوہ سے کی ہے, بڑی بات ہے. اللہ برابر پہلی بیوی کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے ان کو, ایسا نہ ہو دوسری کی وجہ سے پہلی کو بھول جائیں, اور دوسری کا بھی. لیکن یہ کہ میں نے کہا ثواب کی انشاءاللہ گارنٹی ہے, بہت ملے گا آپ کو, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سے. تو اب پتہ نہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ نہیں پتہ چلا ہوگا, اب تک اللہ خیر کرے. تو یہ ہر آدمی ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے اس وقت. اور بھی 1-2 کیس ہوئے ہیں ایسے,